ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، ممتاز دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، ایک بڑی ہم نے جسے کیا کہتے ہیں ایک سختی دیکھی، اور اب یہ خیال تھا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی بھی کہتے تھے کہ جناب بڑا اچھا ہوا، مگر یہ پھر سے گرم ہو گیا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کیا کوئی نئی واردات ہے یا یہ پرانا ہی کوئی فیسٹنگ وونڈ ہے جو بار بار پھر کھل جاتا ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں، یہ ایک معاملہ کتنا سنگین ہے؟ قائد صاحب، میں پہلے دن سے ایک چیز بار بار میں دہرا رہا ہوں، اور شاید خود بھی کہہ کے اتنا انسان تھک جاتا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ بھئی امریکن نکل گئے خطے سے۔ ہم یہ نہیں سوچا ہم نے کہ امریکہ یہ خطہ چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے، اس کے بوٹس نکلے، امریکہ یہاں سے نہیں گیا۔ اور جب ہم نے دیکھا، جب یہ طالبان کابل پہ پہنچ گئے تو اچانک ہمیں پتہ چلا جی ان کی فوج بھی میلٹ ہو گئی، یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کہاں گئے؟ وہ لوگ تو وہیں پہ تھے، وہیں پر ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، امریکہ نے ٹرین کیے ہوئے ہیں، امریکن ہتھیار ان کے پاس ہیں، انٹیلیجنس بھی وہاں پہ تھی۔ پھر وہاں پہ دنیا بھر کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا بھرپور طور پہ وہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ جو جغرافیائی حیثیت ہے اس وقت اس خطے کی ہمیشہ سے رہی ہے، اس کے تحت کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی افغانستان میں کسی ایک فریق کا بھی مکمل کنٹرول حاصل ہو۔ امریکہ تو کبھی یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ امریکہ کو اگر یہاں سے نکلتا ہے تو پھر خطے میں امریکہ کی کوئی جگہ کوئی نہیں رہتی۔ تو اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ امریکن کے بوٹس نکلے ہیں وہاں سے، آہستہ آہستہ دوبارا وہی کام۔ سر جنرل صاحب، میرا بھی سوال یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جب سے یہاں سے گیا ہے اب تک دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امریکہ نے سب سے زیادہ وہاں پر فنڈنگ کی ہے، $2 بلین کی فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے۔ انڈیا بھی وہاں پر جو ہے وہ اپنے قدم جما رہا ہے، اسرائیل بھی اپنے قدم جما رہا ہے، باقی جو ممالک ہیں جو پاکستان دشمن ممالک ہیں وہ بھی اپنے قدم جما رہی ہیں۔ تو کیا یہ جو گٹھ جوڑ وہاں بن رہا ہے وہ یہ تو نہیں کہ طالبان کو استعمال کر کے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ غیر محفوظ ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ان کے رہا ہے ہمیشہ سے امریکن پالیسی کا پلان کہ بھئی دنیا کو یہ بار بار کرایا جائے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر سسٹم ہے، یہ ہمارے ہتھیار ہیں، یہ میزائلز ہیں، وہ کسی وقت بھی ٹیررسٹ کے ہاتھ پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ایسی کوئی خطرہ تو بہت دور دور تک نہیں ہے۔ کوشش ان کی بہرحال ہی ہمیشہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن ان کی اپنی سوچ ہے، اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ نہ صرف اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کے خلاف ہر قسم کی جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی کیے جا چکے ہوئے ہیں، وہ بہت عرصے سے کیے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو اللہ کا شکر، یہ تو مسئلہ سر دوسری جو بڑی جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ واخان کی پٹی ہے۔ واخان کی پٹی پر 3 دعوے دار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں چین بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے بارڈر لگتے ہیں، اور پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہاں پر امن قائم ہونا ہے، سی پیک نے چلنا ہے اور سینٹرل ایشیائی ریاستوں تک اس نے جانا ہے، تو پھر واخان پر امن ہونا چاہیے، افغانستان پورے میں امن ہونا چاہیے۔ لیکن افغانستان سے آپ نے دیکھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ بھی پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں، ٹی ٹی پی جو ہے ان سے بھی حملے کرواتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تاجکستان اور چین اور پاکستان اور دوسری طاقتیں کیا واخان کی پٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیٹل فیلڈ نظر آ رہی ہے آپ کو، یا یہ معاملہ آسانی سے اور خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، واخان کے بارے میں جتنی بھی آپ کو اطلاعات ملتی ہیں نا، ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ چین کا کتنا بڑا انٹرسٹ ہے وہاں پر۔ چین اپنے عام طور پہ تو چین دیکھا کہ فوجی مداخلت کہیں نہیں کرتے وہ، لیکن یہ وہ خطہ ہے واخان کوریڈور، جو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ چین کسی اور کو قدم جمانے نہیں دے گا کبھی بھی۔ پاکستان کا بھی یہ انٹرسٹ ہے، پاکستان بھی وہاں پہ ناصب نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ ہمارے یا چین کے خلاف کوئی ایسی طاقت آ کے بیٹھ جائے جو ہمیں یہاں پر چین سے پہلے نہیں رہنے دے رہے اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ تو کہتے ہیں واخان کوریڈور جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں پاکستان اور چین دونوں مل کر کسی طاقت وہاں پہ قدم نہیں جمانے دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور چین کے ساتھ بھی اس چیز پہ جہاں تک مجھے اطلاعات ہیں کہ اتفاق ہے کہ اس میں کسی اور کو دخل اندازی نہیں کرنے دی جائے گی۔
افغانستان کے اندر جہاں تک تعلق آپ نے بات کی، امریکہ پیسہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اپنا بھارت کا پیسہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اور موساد وہاں پہ آلریڈی موجود ہے. آپ نے جب دیکھا تھا پاکستان پہ جب یہ بھارت نے ایک حملہ کیا تھا، اسٹرائک کی تھی، اس کے بعد جب ہمارے جو کہتے ہیں کہ بھی باخبر ذرائع نے، اس سے پہلے ہی میں نے شاید کہ آپ کی ٹی وی پہ ہی بات کی تھی کہ اپنا بھارت، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر یہ سب کچھ کام کروایا، پلاننگ وہاں پہ کابل میں ہوئی ہے وہاں پہ. تو وہ تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ افغانستان میں موجود ہے، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی موجود ہیں، CIA، موساد اور را کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور اس کے ساتھ مل کر یہ جو ہمارے طالبان کے مختلف فیکشنز ہیں وہ بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے میں پیش ہیں اس وقت. اور پاکستان نے میرے خیال ہے کئی دفعہ یہ وارننگ دی ہے، اور کئی دفعہ پاکستان نے اگریسو سٹانس بھی اختیار کیا ہے. اور یہی ایک ایسی پالیسی ہے کہ شاید اس بات سے افغانستان کو بھی سمجھ آئے، افغان طالبان کو بھی سمجھ آئے کہ پاکستان نے ساتھ سے بہت بڑھ کر نہ صرف ان کی مدد کی ہے، پر اب بھی اگر پاکستان چاہے تو افغانستان کی بہت مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. لیکن پاکستان اس سے اعتراض کر رہا ہے ابھی بھی. اللہ کرے وقت نہ آئے جب ایسی بات پہنچے. لیکن سر ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ چین نے جو لے اور لداخ کا بھارت کا حصہ لیا ہے وہاں پر، اور اس کی خفت مٹانے کے لیے، اس کی ہزیمت جو ہے وہ مٹانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے راستے وہاں پر جو ہے دہشت گردی سی پیک کے منصوبوں پر کرانے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور اس حوالے سے وہ افغانستان کی سرزمین کو ہی استعمال کرے گا. تو کیا افغان طالبان اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے پاکستان کے خلاف، جو کہ پاکستان کے ساتھ ان کا اس طرح پہلے تعلق تھا کہ وہ دوسرا گھر سمجھتے تھے؟ دیکھیں، یہ بات طالبان کو اچھی طرح معلوم ہے، اور پاکستان نے جیسا پہلے کہا کہ پاکستان ایکسٹریم سٹیپ پہ جانے سے بہت اعتراض کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ صبر تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ہر چیز بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں پاکستان کے. لیکن اس کے باوجود بھی طالبان بھی دیکھیے وہ ایک مونولتھ نہیں ہے. طالبان بھی ان میں بھی مختلف گروہ ہیں جو اپنے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور پورے افغانستان پر کسی ایک حکومت جسی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بھئی جس طرح پاکستان کا الحمدللہ ایک حکومت ہے جس کا رسوخ ہے، جس کی رٹ قائم ہے، اس قسم کے وہاں پہ مسئلہ ہے ان کے لیے. وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اسی کو جو ہے ان کے آپس میں دراڑیں ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں مختلف جو عناصر ہیں، وہ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان کو سٹیبل دیکھنا، آپ دیکھیے کس کو پسند ہے، کون چاہتا ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو سوائے پاکستانیوں کے. باقی آپ دیکھیے بھارت کی کوشش ہے، اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، امریکہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان سٹیبل نہ رہے، پاکستان اقتصادی طور پہ آگے نہ بڑھ سکے، اور ہمیشہ سے دست نگر رہے تاکہ وہ اس کو پاکستان کو کسی طریقے سے کنٹرول میں رکھ سکیں. کیونکہ یہ جو چین کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے اس ریجن میں، جو ایسٹ ٹو ایسٹ جو تعلقات کی بات ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے، اور جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو اکنامک یا فائنینشیل کیپٹل ہے دنیا کا، وہ ابھی نیو یارک سے شفٹ ہو رہا ہے اور وہ شنگھائی بنتا جا رہا ہے. اور کچھ شنگھائی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات. اور ابھی تعلقات اتنے بہتر ہوئے ہیں کہ پاک آرمی وہاں پر ٹریننگ کے لیے جائے گی، اور وہاں پر اسحاق ڈار صاحب بھی دورہ کر رہے ہیں. یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ایک بریک تھرو ہے، اور انڈیا جو ہے اس پر واویلا وہاں پر مچا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے کوہرام مچا ہوا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، بنگلہ دیش میں لوگوں کو بڑا احساس تھا اس بات کا کہ ان کے اوپر بھارت کس طریقے سے تسلط کیے ہوئے ہے. وہ اگر وہ دیکھیے ان کی جنگ آزادی تو ہم سے بہت پہلے سے لڑ رہے ہیں جو ہمارے بنگالی بھائی تھے. اب بھی وہ اپنے آپ کو کبھی بھارت کے دستنگر نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اور چین کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، جو جس طریقے سے وہاں پہ ایک پورا پاور جو ہے وہ پورے نیٹ ورک جو قائم کر رہا ہے چین وہاں پہ، اور پھر جو چکن نیک ہے بھارت کے اوپر جب نیپال کے نیچے آپ دیکھیے، تو یہ وہ تمام ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بھارت ڈیفینیٹلی پریشان ہے. اور پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اور بہتری ہونی چاہیے، اس حد تک ہونی چاہیے کہ بھارت کے ساتھ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اس کو خطرہ ہو.
تو ہی بہت اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بھی۔ اچھا جنرل صاحب، ایک بہت اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک چینج آف ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے امریکہ میں، اور خود وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ بھی لگتا ہے ہمیں پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ پریڈکٹیبل نہیں ہیں، آؤٹ سائڈر ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے ہمارے تعلق ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے رہے ہیں، اور ہماری فوجی تعاون بھی رہا ہے۔ اور آپ کیسے دیکھتے ہیں ہاؤ وڈ اٹ پلے آؤٹ فار پاکستان؟ دیکھیے، امریکہ کے جو اسٹیبلشمنٹ، جو ڈیپ اسٹیٹ امریکنز کی ہے، وہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز پہ چل رہے ہیں، کام کرتے ہیں اس میں چاہے ٹرمپ صاحب ہو، بائیڈن ہو، کوئی بھی ہو، تو چند ہے جو ان کے پالیسی پلانکس ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے۔ جس میں نے بہت پہلے، یہ آج سے 5-6 سال پہلے جو ان کا جو اسٹریٹجک پیپر آیا تھا، اس میں کہا تھا کہ بیبی ٹیررزم سے تو ہم نے نمٹ لیا ہے، بھی ہماری جو جنگ ہے وہ چین اور روس کے خلاف ہے۔ تو جو بھی ان کو نظر آئے گا کہ جس سے چین کو مضبوط کرتا ہوا یا جو بھی روس کو مضبوط کرتا ہوا جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے خلاف کام کریں گے، اور ٹرمپ صاحب اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں گے۔ اس لیے پاکستان کے اوپر پریشر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کو اس سٹیج پہ لے آیا جائے جو بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرح دست نگر کر دیا جائے کہ پاکستان امریکہ کی اجازت کے بغیر ہل نہ سکے یہاں پر۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سوچ ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ خوش قسمتی سے شروع سے اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اب میرے خیال ہے کوئی شک شبہ رہ نہیں گیا جب سے یہ بڑا واضح ہوا ہے کہ امریکہ کا پیسہ طالبان کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ سر، ایک جانب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی پہ جو ہے امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے، دوسری جانب پاکستان چین سے جدید ترین طیارے لے رہا ہے، اور پاکستان کتنا آگے نکل جائے گا آپ دیکھتے ہیں بھارت کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن کے حوالے سے جب یہ جدید ترین طیارے پاکستان میں کو مل جائیں گے؟ دیکھیے، بھارت نے گزشتہ چند سالوں میں اپنی ایئر فورس کو کافی اسٹرانگ کیا تھا، نیوی کو بہت اسٹرانگ کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ وہ ایسے جو ان کی جو پاور سٹرکچر میں جو یہ دو ایلیمنٹس تھے، اس کے لیے پاکستان کو اپنے فکر تھی اس کی، اور پاکستان اسی لیے جدید ترین طیارے بھی لے رہا ہے، اور پاکستان کا حق ہے، کیوں نہیں پاکستان، کیونکہ بھارت تو کبھی پاکستان کے خلاف جو کبھی جارحانہ انداز سے باز نہیں آیا اسے پاکستان کو جب یہ نئے طیارے بھی آئیں گے، پاکستان کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے آلریڈی الحمدللہ کافی ایڈوانسڈ ہے، اس سے پاکستان ایک مضبوط دفاعی پوزیشن میں بھی ہے، اور جب اگر کہیں ضرورت پڑی تو یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت دی ہے، یہ پاکستان کی اہلیت ہے۔ ہم خود اگر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو ہماری غلطی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہلیت دی ہے کہ اگر موقع ہے خدا نہ خواستہ بھارت کی طرف سے، تو پاکستان جارحانہ انداز بھی اختیار کر سکتا ہے، اور بھارت کو ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ بھارت شاید اس سے ریکور نہ کر سکے۔